لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، حضور کا خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہ جس مقام پر حضور پیدا ہوئے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ بنائی ہے اور اس کا انتخاب بہت ہی اعلیٰ درجے پر رکھا ہے. چنانچہ آج چند اہم باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضور کی جس جگہ پر پیدائش ہوئی اس کے تعلق سے، پھر حضور کے بچپن کے تعلق سے آج ہم کچھ سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. الغرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ دنیا کا سب سے بہترین مقام ہے، وہ ہے مکہ معظمہ. جب دنیا قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پر اپنا گھر جس جگہ پر بنایا کعبۃ اللہ شریف، تو وہ ہے مکہ معظمہ کی سرزمین ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اسی جگہ کا انتخاب فرمایا. اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جس مقام پر ہے وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے، اسی لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. ام القریٰ یعنی سارے ملکوں، سارے جگہوں کی اصل ماں ہے وہ، سینٹر پوائنٹ ہے وہ. اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو بڑے بڑے ملک تھے، جو تین بڑے بر اعظم کہلاتے تھے، ایک یورپ اور ایک ایشیا اور افریقہ، تو یہ تین بر اعظموں کے درمیان میں جو مرکزی مقام جس کو حاصل تھا، ان تینوں جگہ کا جو سینٹر پوائنٹ ہو سکتا تھا وہ ہے ملک عرب، جس کو جزیرہ عرب بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک بآسانی پہنچ جائے. حضور جو بات فرمائے اور دین اسلام کا سورج یہاں سے طلوع ہو، حضور کی بات ہر جگہ تک بآسانی پہنچ جائے. اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا، امریکہ، یورپ یہ مقام نہیں چنا حضور کی ولادت کے لیے، بلکہ ملک عرب کا انتخاب فرمایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں ولادت ہوئی، ملک فارس، ایران اور دیگر بڑے بڑے جو مقامات تھے، ہر جگہ پر حکومتیں، سلطنتیں قائم تھیں. وہاں پر باضابطہ ایک حاکم ہوتا، ایک بادشاہ ہوتا جس کے ماتحت اس کی رعایا ہوا کرتی تھی. تو یہ بڑے بڑے جتنے ملک تھے، ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی بادشاہ تھا. حبشہ میں بادشاہ تھا، روم میں بادشاہ تھا اور ملک فارس میں بادشاہ تھا. تو ہر جگہ ان کا قبضہ اور کنٹرول، ان کی سلطنت بادشاہت تھی. لیکن ایک عرب، جزیرہ عرب ایک واحد ایسا ملک تھا کہ جہاں پر کسی بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، کسی بادشاہ کا قبضہ نہیں تھا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا،
بلکہ یہاں پر جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے وہ سب اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہی کی بات مانتے، ہر قبیلہ اپنے میں آپ آزاد تھا۔ تو یہ جزیرہ عرب یہ بالکل آزاد خطہ تھا، یہ جزیرہ تھا، بالکل آزاد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ایک آزاد مقام کا انتخاب فرمایا اور آزاد ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر پیدا فرمایا، اور جس جگہ پر حضور کی ولادت ہوئی وہ بالکل کعبۃ اللہ شریف سے، بیت اللہ شریف سے بالکل قریب میں متصل، بالکل قریب میں متصل مکان میں واقع ہوئی۔ آج بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقام جہاں پر حضور کی ولادت ہوئی آج بھی موجود ہے، جس کو اب بطور لائبریری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مقام میں انتخاب فرمایا اعلیٰ درجے کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بڑا معظم اور بہت ہی عزت والا خاندان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں جن کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا ملتا ہے اور پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اسماعیل علیہ السلام، تو ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی یا رسول نہیں بنایا سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کی نسل میں ہزاروں انبیاء و مرسلین علیہ السلام آئے۔ بنی اسرائیل میں جو بڑے بڑے جتنے پیغمبر تشریف لائے سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین سید الکونین والثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اے اللہ آخری پیغمبر کو میری نسل میں پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ بالکل پاک و صاف ستھرا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ چنانچہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، جس میں ہم کو یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر، مومنین پر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے کر احسان فرمانے کی بات ذکر نہیں کیا، کوئی اور چیز دے کر، اسلام دے کر احسان فرمانے کی بات نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان والے رسول کو بھیج کر بتلا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ کیا احسان فرمایا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک با عظمت عظیم الشان رسول کو بھیج کر، مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اس کے اندر من انفسہم، جو اس کے اندر پروناؤن جو یوز ہوا ہے عربی گرامر کے حساب سے، تو اس کا تعلق پچھلا جو لفظ آیا ہے مؤمنین، اس پروناؤن کا تعلق اسی اسم سے ہے۔ تو بتلایا گیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم ای انفس المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین ہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آدم علیہ السلام تک جو حضور کا سلسلہ نسب ہے، وہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور مومنین ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو حضور کے نسب مبارک میں کوئی کافر یا مشرک شمار نہ کیا جائے۔ ہم کو اچھا عقیدہ رکھنا ہے، اچھا فکر رکھنا ہے، اچھا ذہن رکھنا ہے ان کے تعلق سے۔ اب اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں جو خاص کر جو ہم کو بعض روایتیں جو ملتی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں چند اسماء مبارکہ حضور کے آبا و اجداد کے جو گنوائے گئے ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ حضور کا سلسلہ نسب
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا نسب شریف ذکر کیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں بی بی آمینہ اور حضور کے جو والد ہیں عبداللہ، دونوں کا نسب اپنے آبا و اجداد سے اوپر کی پیڑھیوں میں جا کر مل جاتا ہے. اسی لیے بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن، اس کے بعد جو ذکر کی گئی ہے قصی بن کلاب، تو کلاب تک جو سلسلے نسب پہنچ رہا ہے وہاں پر حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ کے خاندان کا نسب وہاں جا کر آپس میں مل جاتا ہے. تو گویا حضور کے والدین کریمین ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب جو قریشی جو بات ذکر کی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک نام ہم کو ملتا ہے فہر بن مالک. تو یہ وہ شخصیت ہے، حضور کے پرداداؤں میں سے ہونا ہے، تو یہ وہ شخصیت ہے جو مکہ معظمہ میں اس وقت کے تمام قبیلوں کو ایک جگہ آپ نے جمع کیا اور سب کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا. تو آپ کے انڈر سارے قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس وجہ سے آپ کو سردار اعلیٰ قرار دیا گیا اور سب لوگ آپ کا ادب و احترام کرتے، سب لوگ آپ کی بات سنتے اور اس لیے آپ کو کہا جاتا کہ قریش کہا جاتا تھا آپ کو. تو قریش کے معنی مختلف ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ سمندر میں ایک ایسا جانور ہے جو بہت ہی طاقتور جانور ہے. سمندر کے جانور اس سے ڈرتے ہیں تو اس کو قریش کہا جاتا ہے. اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو کہا گیا کہ قریش کے فہر بن مالک قریش ہیں، یعنی یہ ایسے طاقتور ہیں کہ سب لوگ آپ کے انڈر کنٹرول ہیں، سب لوگ آپ کے ماتحت ہیں، اسی لیے آپ کو قریشی کہا جانے لگا. اور اسی نسبت سے آپ کے جتنے بعد کے لوگ تشریف لائے سب اپنے آپ کو قریشی قریشی کہا کرتے تھے. تو الغرض قریشی یا قرشی دونوں کی باتیں ہم کو ذکر کی جاتی ہیں، تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ملتی ہے. اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا نام بھی سن لیجیے، ان کا اصلی نام شیبہ تھا. ان کا اصلی نام عبد المطلب کا شیبہ تھا، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تو بچپن میں ہی آپ کے بال سفید تھے، تو لہذا آپ کو شیبہ کہا جانے لگا تھا. لیکن بعد میں جو آپ کا نام مشہور ہوا وہ عبد المطلب کے ذریعے سے آپ مشہور ہوئے. اور اس کے بعد جو آپ کی جو اولادیں تھیں ان میں سے 10 اولادوں میں سے ایک اولاد حضرت عبداللہ تھے، جن کا نکاح 24 سال کی عمر میں معزز گھرانے کی ایک خاتون حضرت بی بی آمینہ سے ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب حضرت بی بی آمینہ کے شکم میں آیا تو اس کے 2 مہینے گزرنے پائے تھے کہ حضور کے والد محترم جب سفر کے لیے نکلے تھے تو سفر ہی میں آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو چکا تھا. جبکہ حضور اپنے والد محترمہ کے پیٹ میں آ کر صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ الم یجدک یتیما فآوی، جس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جیسا عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں تو ان کے باپ نے اچھی تربیت کی ہوگی اس لیے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آگے چل کر کوئی ایسی بات پیش نہ آئے کہ کہنے والے یہ ہرگز نہ کہہ پائے کہ دیکھو ان کے والد نے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو اس لیے یہ اتنے اچھے ہیں. تو ایسا کہنے کا موقع لوگوں کو نہ ملے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس لیے حضور کو در یتیم بنایا کہ والد کی تربیت کے بغیر ہی حضور پروان چڑھے، والد کی تربیت کے بغیر ہی حضور کے اخلاق کریمہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے مطابق فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ حضور کے اخلاق کریمہ بڑے عظیم ہیں، خلق عظیم والے ہیں حضور۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد محترمہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت کے بھی حالات سیرت نگاروں نے بیان فرمائے ہیں کہ بتلایا جاتا ہے کہ جیسا پریگننسی کی حالت میں عورتوں کو کئی سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پیٹ میں کبھی تکلیف ہوتی ہے، وامٹنگز ہوتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں اور بھی کئی ساری مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں آیا تو حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا کوئی سامنا نہیں تھا، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ پریگننسی کی حالت کو آپ نے گزارا۔ جب آپ راستے سے چلتی اگر کوئی پتھر بھی آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے تو آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، اس طرح سے پتھر بھی جو ہے آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتا۔ اور حضرت بی بی آمنہ جب پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو پانی خود بخود ابل کر اوپر آ جاتا اور آپ بآسانی پانی سینک لیا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے آپ کے ساتھ حالات پیش آئے، اور پھر جب وہ وقت بھی آ گیا حضور کی ولادت کا، تو حضور کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو وہ کون سا دن تھا؟ بتلایا جاتا ہے کہ دوشنبے کا دن یعنی پیر کا دن تھا، اور تاریخ میں اختلافات بھی ذکر کیے گئے ہیں، کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 9، اور مشہور و معروف تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ تو لہذا اکثر علماء کا کہنا یہ ہے اور عوام میں بھی جو چیز مشہور ہے 12 ربیع الاول، تو حضور کی ولادت باسعادت مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، مہینے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ البتہ تاریخ میں اختلافات ہیں لیکن مشہور و معروف تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اور عیسوی سال سے دیکھا جائے تو 571 عیسوی ذکر کی گئی ہے، اور 20 اپریل یا 22 اپریل دو بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو 20 اپریل 571 عیسوی یہ سن ذکر کیا گیا ہے حضور کی ولادت کا، اور حضور کی ولادت جس وقت ہوئی صبح صادق کا وقت تھا، اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت ہوئی 12 ربیع الاول کو، اور جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو جیسا عام ولادت کے وقت یہ مسائل پیش آتے ہیں، لیکن حضور کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو جیسا ہی اپنے والد محترمہ کے پیٹ سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جب باہر تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں تھے، گھر پورا مہک اٹھا تھا کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہک رہی تھی حضور کی ولادت سے، اور فرشتوں نے آپ کے گھر کو اپنے پروں سے ڈھانک لیا تھا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جنت کی حوریں حضور کی ولادت کے وقت بی بی آمنہ کے پاس وہاں پر موجود تھی۔ اسی طرح سے حضرت بی بی آسیہ، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، یہ بڑی خواتین اسلام جو گزری ہیں، یہ حضرات بھی وہاں پر موجود تھی۔ اور اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور حضور سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی۔ یہ چند باتیں بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہم کو ملتی ہیں۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی، اور جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے عالمین کو ایک ایسا نبی و رسول عطا فرمایا کہ جو رحمت للعالمین ہے، کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد
جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے ان میں آپ کی والد محترمہ بی بی آمنہ ہے، اور ابو لہب کی باندی، آزاد کردہ باندی حضرت بی بی سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ اور اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ سویبہ یہ شخصیت نے، یہ باندی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو حضور سے آپ کے دو واسطے ہیں، دو تعلقات ہیں، ایک تو چاچا کا رشتہ ہے حضور سے، اور دوسرا رشتہ دودھ شریک بھائی کا ہوتا ہے جس کو رضائی بھائی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ بڑا خوش ہو گیا۔ حضور کی ولادت پر ہر کوئی خوشی منانے لگا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا 7ویں روز عقیقہ فرمایا حضور کا۔ اور یہ نام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے تو اس وقت سرزمین عرب پر کسی کا نام ایسا محمد نہیں تھا، نہ پہلے رکھا گیا تھا۔ تو ہر کوئی بڑا تعجب کرتا تھا کہ محمد یہ تو بڑا پیارا نرالا نام ہے۔ اور آپ کی والد محترمہ نے، بی بی آمنہ نے حضور کا نام مبارک احمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم میں ہم کو یہ دونوں الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے پیغام کے مطابق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو قوم کو آپ نے بازیگر فرمائی، سورہ صف میں ہم کو یہ آیت شریفہ کا حصہ ملتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ وہ خوشخبری دینے والے رسول کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کیا خوشخبری دی کہ ان کے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام مبارک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض بتلایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء مبارکہ ہیں، جن میں سے یہ دو بڑے مشہور ہیں، محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان پر حضور کا نام مبارک احمد ہے، اور زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد ہے۔ اور احمد کے کیا معنی ہے، احمد کے کیا میننگ ہے، تو بتلایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کو احمد کہتے ہیں۔ تو حضور اللہ کی بہت 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 تعریف فرمانے والے ہیں، اس لیے حضور کا نام مبارک ہے احمد۔ اسی طرح سے محمد کے کیا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتایا گیا ہے کہ محمد وہ شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کی بہت بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو حضور بہت زیادہ قابل تعریف ہیں کہ حضور کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ساری زندگی بیان کی جائے حضور کی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے اس ذات گرامی کو محمد کہتے ہیں۔ تو حضور بے انتہا قابل تعریف ہیں، اسی لیے بتلایا گیا ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑے پیارے اشعار کہے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ وَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، واللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی کو نہیں جانا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ ایسا پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا فرمایا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا رحمت ہے، سرتاپا حسین و جمیل ہے کہ جو حضور کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا حسن و جمال، کمال، فضیلت، ہر خوبی،
ہر کوالٹی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حضور کو کامل و اکمل عطا فرمائی، اور ایسا حضور کو بنایا کہ حضور سے پہلے نہ کوئی ایسا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا قیامت تک کے۔ اب آئیے حضور کے متعلق چند ابتدائی بچپن کی باتیں، کیونکہ آج تھوڑا سا مختصر، زیادہ ہم کو ٹائم بھی ہے، تھوڑی سی چند باتیں آپ کے سامنے اور رکھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستور کے موافق، عرب میں ایک دستور تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے پاس کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے پرورش کے لیے، وہاں کی ٹھنڈی اور خوشگوار فضا میں پلنے بڑھنے کے لیے۔ تو دستور عرب کے موافق گاؤں سے عورتیں آتی اور آ کر عرب کے بچوں کو لے کر جاتی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس زمانے میں بھی اس دستور کا چلن تھا، تو قبیلے بنو سعد کے عورتیں گاؤں سے مکہ شریف تشریف لائیں، اور بچوں کو لے جانے کے لیے جب وہ کشمکش میں رہی، ڈھونڈتے رہی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی ساری خواتین آئی گاؤں سے، اور معلوم ہوا کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہیں۔ اب وہ عورتیں یتیم سمجھ کر نہیں لے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہی عورتوں میں سے ایک خاتون حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ہم کو ملتی ہے، جو کہ بہت ہی خوش نصیب خاتون ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ جو کہ انتہائی غریب تھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمزور لاغر تھی، جس سواری پر وہ بیٹھ کر آئی تھی بی بی حلیمہ سعدیہ، وہ سواری بھی انتہائی سست رفتار تھی۔ چنانچہ جو قبیلے کے ساتھ آئی تھی تو آتے وقت قبیلے میں بالکل پیچھے آئی، کیونکہ سارا قبیلہ تیز رفتاری کے ساتھ جلدی پہنچ گیا تھا مکے کو، لیکن آپ جس اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھی بہت دیر سے آئی۔ اب یہاں پر جو عورتیں عرب کے بچوں کو لے دی، اب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم ہے، در یتیم ہے، تو حضور کو کوئی نہیں لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا دل وہیں پر اٹک جاتا ہے۔ حضور کی مسکراہٹ، حضور کا نورانی چہرہ دیکھ کر آپ بھی کھل جاتی ہیں، اور آپ کا دل یہی بولتا ہے کہ میں اس بچے کو لے جاؤں اور اس بچے کی پرورش کروں۔ اور اب حالانکہ حضور یتیم ہے اور پھر ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، تو بہرحال جب آپ خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتی تھی، شوہر سے آپ نے اجازت لے لی کہ ہم اس یتیم لڑکے کو لے لیں گے، جو بھی مل جائے گا ہم اسی میں گزر بسر کر لیں گے۔ تو بہرحال حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جو بھی آپ کو مل گئے تھے ان کو لینے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آئے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی جب گود میں آئے حضور، تو اب دیکھیے حضور کے آتے ہی کیسی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو گئی، کیسی برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کے سینے میں دودھ نہیں تھا برابر، جو بچے کو آپ پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، وہ بچے کا بھی برابر پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں کا ظہور فرما دیا کہ آپ کے سینے میں بہت زیادہ دودھ پیدا ہو گیا، اور جو بچہ تھا وہ بھی پیٹ بھر کر پینے لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر آپ پیٹ بھر کر دودھ پلانے لگ گئی۔ اسی طرح سے جو اونٹنی پر آپ بیٹھ کر آئی تھی تو وہ اونٹنی کی بھی تھن بالکل لاغر ہو چکی تھی، دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تعلق ہو گیا حضور کا، حضور ان کے ساتھ ہو گئے، تو وہ اونٹنی بھی دودھ دینا شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے شوہر جب دودھ لینے کے لیے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ اونٹنی بھی بہت ہی تندرست معلوم ہو رہی ہے، اور پھر دودھ نتھارنا شروع کرتی ہے، اونٹنی کا دودھ نتھارتے ہیں، اور پھر میاں بیوی دونوں مل کر پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں، اور پھر سواری پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ جو اونٹنی سب سے پیچھے چل رہی تھی، پیچھے آ رہی تھی، اب وہی اونٹنی
شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہوتے ہی وہ اونٹنی بڑی تیز رفتار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے, آپ کو لے کر وہ سوار ہو گئے, تو اب وہ اونٹنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگے اور سب کو پیچھے چھوڑ دی. چنانچہ لوگ کہنے لگے کہ کیا بات ہے, حلیمہ تو پہلے پیچھے پیچھے تھی اور کیا بات ہے کہ اب وہ آگے نکل گئی ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ اس بچے کی برکت سے ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسی برکت سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے سے میرے سینے میں بھی دودھ پیدا ہو گیا, میری اونٹ بھی بڑی صحت مند ہو گئی اور اس کے ذریعے سے مجھ کو بڑی برکتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے بعد جو گاؤں کو جب پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد جو حالات پیش آئے, جو حضور کے ساتھ جو معجزات پیش آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک کے حالات اور اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ کل کی محفل میں ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.